السلام علیکم ناظرین، جناح پاکستان کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میرا نام ہے افراسیاب احمد اور میرے ساتھ موجود ہیں نوید نقوی صاحب، جنہوں نے فریڈم فلوٹیلا کا جو مارچ تھا اس کو بھی کور کیا تھا، اور گلوبل مارچ ٹو یروشلم جس میں دنیا بھر سے صحافیوں نے سفر کیا تھا فلسطین کی جانب، ایک محاصرہ تھا فلسطین کے مسلمانوں کا، اس کو توڑنے کے لیے یہ اس سفر کا حصہ بھی تھے، اس مارچ جو تھا گلوبل مارچ ٹو یروشلم اس کا بھی حصہ تھے۔ اور اس کے علاوہ فلسطین اور اسرائیل کے جو تعلقات ہیں، جو وہاں پہ کشیدگی ہے، جس طرح سے وہاں پہ پچھلے 70 سال سے قبضہ ہے، اور 7 اکتوبر کے بعد آج تک یہ جو جنگ جاری ہے جس کا یہ معاہدہ ہوا ہے، اس تمام تاریخ سے نوید نقوی صاحب بخوبی واقف ہیں۔ ان سے ہم جانیں گے جو آج کی جو نئی ڈیولپمنٹ ہے جس کو قطر نے میڈیٹ کیا ہے، ایک معاہدے کو اسرائیل اور حماس کے درمیان۔ اس معاہدے کے تحت یہ کچھ اپنے ہاسٹیجز بھی رہا کروانے لگے ہیں، حماس کے بھی کچھ لوگ رہا ہوں گے، اور کچھ لوگ جو ہیں اسرائیل کے ہاسٹیجز ہیں وہ بھی رہا ہوں گے۔ یہ ایک معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے کا بیک گراؤنڈ ہم جانیں گے نوید نقوی صاحب سے کہ اس معاہدے میں کیا چیزیں طے پائی ہیں اور اس معاہدے کا امپیکٹ کیا ہوگا۔ نقوی صاحب یہ بتائیے گا، یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس معاہدے میں شرائط کیا ہیں، اور اس معاہدے کو کتنے روز کے لیے سیز فائر جو ہے وہ کنسیڈر کیا گیا ہے؟ جی بہت شکریہ افراسیاب احمد۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے انٹروڈکشن میں ہماری پرانی یادیں تازہ کی۔ 2012 میں گلوبل مارچ ٹو یروشلم کے ساتھ بطور صحافی اسے کور کرنے کا موقع ملا، اور یہ انسانیت کی جو کاز ہے، انسانیت کا جو مسئلہ ہے، مسئلہ فلسطین، اس پر دنیا بھر سے آوازیں اٹھیں، بلا تفریق مذہب و مسلک آوازیں اٹھیں، اور پوری دنیا نے ہمارے ساتھ سکھ بھی تھے، ہمارے ساتھ ہندو بھی تھے، ہمارے ساتھ کرسچن بھی تھے، ہمارے ساتھ یہودی بھی تھے۔ یعنی امریکہ میں جو یہودی ربی ہیں یسرائیل ڈیوڈ، وہ بھی ہمارے اس قافلے میں موجود تھے، اور قلعہ شکیف کے مقام پر، جسے انگلش میں بیوفورٹ کاسل کہتے ہیں، اس کے مقام پر جا کر ایک گرینڈ ڈیمونسٹریشن ہوا، اسے کور کیا گیا، اور جو غاصب صہیونی ریاست ہے اس کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ غاصب صہیونی ریاست نے گزشتہ 45 روز سے 40 روز سے جو بربریت کا اور خون آشام جو ایک بازار گرم کر رکھا ہے، کربلا ایسے اگر کہا جائے، عصر حاضر کی کربلا اگر اسے کہا جائے، بلا وجہ لوگوں کو مارا جا رہا ہے، اسپتال، سکول، ہر چیز بغیر کسی تفریق کے، بغیر کسی جنگی قانون کے، بس ایک وحشی درندے ہیں جن کا دروازہ کھول دیا گیا ہے، اور وہ جو فلسطینی مسلمان ہیں ان پر جو ہے بمباری کیے جا رہے ہیں، فاسفورس بم بھی یوز ہو رہے ہیں، اور ہر طرح کا ایک ایٹم بم رہ گیا جو ان پہ نہیں مارا گیا، جس کی صرف دھمکی دی گئی ہے، اس کے علاوہ ہر طرح کا جو اسلحہ ہے وہاں پر استعمال ہو چکا ہے۔ افراسیاب صاحب اب دیکھیں کہ معصوم بچوں کی لاشیں 4000 سے 5000 مسلمان جو ہے وہ اس وقت تک مسلمان بچے 4000 سے 5000 مسلمان بچے جو ہیں ان کا قتل ہو چکا ہے، اور ہیومن رائٹس جو ہیں پوری دنیا کے علمدار انسانی بنیادی حقوق کے وہ بالکل خاموش ہیں، اور یہ وہ تعداد ہے نقوی صاحب مجھے لگ رہا ہے جو کہ گنی چکی ہے۔ اس کے علاوہ جو ریبلز کے نیچے ہیں، جو اس ملبے کے نیچے دبے ہیں، بالکل ان کی کوئی تعداد نہیں ہے۔ جی ہاں، تو اس حوالے سے خوشائند بات آج ہمیں خبر ملی ہے کہ جنگ بندی ہوئی ہے، اور اسرائیل غاصب درندہ جو ہے وہ اس بات پر آمادہ ہوا ہے کہ وہ 4 روز کے لیے وہ جنگ بندی کرے گا، کچھ وقت کے لیے، اور یہ بھی میرے خیال میں افراسیاب صاحب تب یہ کر رہا ہے کہ ان کے پاس مغوی موجود ہیں، یعنی ہاسٹیجز جو موجود ہیں، جو حماس نے جو لوگ ان کے گرفتار کیے تھے۔ ادھر امریکی صدر نے بھی اپنی عوام کو معجزہ سنایا کہ جناب ہمارے جو چونکہ جس وقت انہوں نے اٹیک کیا تو وہاں پر پوری دنیا سے جو یہودی تھے، جو یہودیوں کے چاہنے والے تھے، صہیونیوں کے یہودی، میں اس لیے نہیں کہنا چاہوں گا کہ یہودی، بعض یہودی ایسے بھی ہیں کہ جو یقین رکھتے ہیں، توریت پر یقین رکھتے ہیں، وہ نہیں چاہتے، وہ 1 انچ پر بھی قبضہ نہیں کرنا چاہتے۔ ایسی ہے جو یہودی ہیں وہ کسی انچ پر قبضہ نہیں کرنا چاہتے، وہ کسی قسم کی انسانیت کے قتل کے حق میں نہیں ہے۔ یہ صہیونی ہے، صہیونیوں کا جو ہے وہ مذہب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سب سے معتبر ہیں، اور باقی جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، یہ صرف ان کے پیدا ہونے کے یہ صرف 2 مقصد ہیں، یا تو ان کو مار دیا جائے یا پھر یہ صرف ہماری غلامی کریں۔ یہ ہے اصل صہیونی، یہودی سے الگ ہیں۔ ان صہیونیوں کا جو تلمود کے اندر جو ان کا عقیدہ ہے، نظریہ، یہ آپ نے بیان کیا۔ تو اس جنگ بندی کے حوالے سے انہوں نے یہ مزید یہ بھی کہا ہے کہ اس جنگ بندی کو مزید یہ طول بھی دے سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ ہمارے مزید ہاسٹیجز چھوڑتے جائیں،
اور مزید ہم اسے اس جنگ بندی کو پرولانگ کرتے جائیں گے. کرتے جائیں گے. لیکن ہاسٹیجز کی ایک چھوٹی سی تعداد ہے جو کہ زیادہ سے زیادہ 4 دن کا معاہدہ ہے تو اس کو 8 دن کر لے گی جی ہاں. یا 6 دن کر لے گی, 2 دن بڑھا دے گی, 4 دن بڑھا دے گی. اس کے بعد آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ کیا یہ بمبارمنٹ فلسطین پر دوبارہ شروع ہو جائے گی یا کچھ مزید آگے گفت و شنید ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ کچھ اس ٹینشن کو ریلیز کیا جا سکے اور کسی طرح وہ جو پھنسے ہوئے وہاں پہ مسلمان ہیں جو ہاسپٹل, سکول, کہیں بھی اگر ان کو کوئی نظر آتا ہے, میرا خیال ہے ان کو اگر اوپر جہاز سے کہیں پہ کوئی جانور بھی چلتا نظر آتا ہوگا نا تو وہاں پہ بھی وہ بم مار دیتے ہوں گے. اس وقت اس طرح کے حالات ہیں. بالکل. لیکن مجھے نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ جنگ بندی جو ہے یہ کامیابی کی طرف جائے گی اور اس المیہ کا فار دا ٹائم بینگ اس میں ایک پاز آئے گا, چونکہ ابھی پوری ورلڈ کی جانب سے آوازیں اٹھی ہیں اور اس غاصب صہیونی ریاست نے اپنی بربریت سے باز نہیں آنا تھا. لیکن آپ نے دیکھا کہ یورپ کے اندر سے آوازیں اٹھی, ایمنسٹی انٹرنیشنل نے وائٹ ہاؤس کے سامنے, پینٹاگون کے سامنے مظاہرے کیے اور ان معصوم بچوں کی جو لاشیں ہیں ان کی شبیہیں بنا کر انہوں نے ایک ڈیمانسٹریشن کیا ایمنسٹی انٹرنیشنل نے. اور پھر کل میں آپ کو بتاؤں, کل ایک جگہ پہ ایک فنڈ ریزنگ کوئی مہم تھی, انٹرنیشنل ایمبیسڈر وغیرہ وہاں پہ آنے تھے, تو وہاں پہ فلسطینی کچھ تھے جنہوں نے نقلی خون جو ہے اس کے روڈوں پہ بہایا اور اس کے چھینٹے روڈوں پہ ڈالے اور لوگوں کو کہا کہ اس پہ گزر کے جائیں کیونکہ آپ لوگ ہیومن رائٹس کی آواز نہیں اٹھا رہے, آپ ان کو انسان نہیں سمجھ رہے جو روزانہ کی بنیاد پر قتل ہو رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا احتجاج ہے. اس کے علاوہ کرکٹ پہ کچھ دنوں پہلے کرکٹ ورلڈ کپ فائنل میں ایک احتجاج ہوا ہے. یہ احتجاج ہی ہیں جنہوں نے اس کو یہاں تک کیے. اور اس میں یہ بتائیں کہ قطر اور ایجپٹ ان کا بنیادی کردار تھا جس کا بائیڈن نے بھی شکریہ ادا کیا ہے, حالانکہ وہ اسلحہ سپلائی کر رہا ہے اسرائیل کو. قطر کا بہت اہم, چاہے طالبان کا معاملہ ہو چاہے غاصب صہیونی ریاست نے اپنی بربریت سے باز نہیں آنا تھا. لیکن آپ نے دیکھا کہ یورپ کے اندر سے آوازیں اٹھی, ایمنسٹی انٹرنیشنل نے وائٹ ہاؤس کے سامنے, پینٹاگون کے سامنے مظاہرے کیے اور ان معصوم بچوں کی جو لاشیں ہیں ان کی شبیہیں بنا کر انہوں نے ایک ڈیمانسٹریشن کیا ایمنسٹی انٹرنیشنل نے. اور پھر کل میں آپ کو بتاؤں, کل ایک جگہ پہ ایک فنڈ ریزنگ کوئی مہم تھی, انٹرنیشنل ایمبیسڈر وغیرہ وہاں پہ آنے تھے, تو وہاں پہ فلسطینی کچھ تھے جنہوں نے نقلی خون جو ہے اس کے روڈوں پہ بہایا اور اس کے چھینٹے روڈوں پہ ڈالے اور لوگوں کو کہا کہ اس پہ گزر کے جائیں کیونکہ آپ لوگ ہیومن رائٹس کی آواز نہیں اٹھا رہے, آپ ان کو انسان نہیں سمجھ رہے جو روزانہ کی بنیاد پر قتل ہو رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا احتجاج ہے. اس کے علاوہ کرکٹ پہ کچھ دنوں پہلے کرکٹ ورلڈ کپ فائنل میں ایک احتجاج ہوا ہے. یہ احتجاج ہی ہیں جنہوں نے اس کو یہاں تک کیے. اور اس میں یہ بتائیں کہ قطر اور ایجپٹ ان کا بنیادی کردار تھا جس کا بائیڈن نے بھی شکریہ ادا کیا ہے, حالانکہ وہ اسلحہ سپلائی کر رہا ہے اسرائیل کو. قطر کا بہت اہم, چاہے طالبان کا معاملہ ہو چاہے یہ قضیہ فلسطین کا آیا, قطر نے میڈیشن بہت زبردست کی ہے اور انٹیلیجنس ان کی ایکسٹراڈنری کام کر رہی ہے. انہوں نے دونوں کو بٹھا کے, چونکہ آپ دیکھیں کہ کسی نہ کسی معاملے پہ تو اکٹھے ہونا ہے, انہوں نے ٹیبل پہ جنگیں, بڑی بڑی جنگیں بھی ان کا فیصلہ ٹیبل پہ ہوتا ہے. اب یہاں پہ افراد صاحب میں اپنے ملک کے اندر جو صورتحال اس کی بات کرنا چاہوں گا. صدر عارف علوی بات کرتے ہیں محمود عباس سے, اور محمود عباس سے بات کرتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس مسئلے کا واحد حل جو ہے وہ ون اسٹیٹ تھیوری ہے. اور چونکہ ہماری ڈپلومیسی, ہماری خارجہ پالیسی, ہمارے اسٹیٹ کی جو پالیسی ہے وہ یہی ہے. اگر ہمارے سیاستدان اس سے میڈیٹ کریں یا اس سے ڈیویٹ کریں تو وہ ان کا معاملہ ہے. یہ ایک بڑا المیہ ہے. اچھا, یہاں پہ میں ایک بتاؤں گا, یہاں پہ میں قصوروار ٹھہراؤں گا اپنے خارجہ کے جو دفتر خارجہ ہے اس کو, کہ انہوں نے کچھ بھی پرفارم نہیں کیا. ہمارا صدر کہہ رہا ہے کہ ون اسٹیٹ سولوشن ہے, ہمارا پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہے. مطلب ان کو گائیڈ ہی نہیں کیا گیا کہ ہماری اسٹیٹ پالیسی کیا ہے اور ہم نے اس پہ بیان کیا دینے ہیں اور ہم نے کس طرح سے. صدر صاحب اسے بیان دیتے ہیں. صدر صاحب محمود عباس صاحب سے بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, فون پہ محمود عباس کو کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کے مسئلے کا حل ون اسٹیٹ تھیوری ہے. بیت المقدس جس کا دارالخلافہ ہوگا, اس کا پایہ تخت ہوگا فلسطین کی ریاست کا, اور ایکچوئل حل بھی یہی ہے. اور اس کے فوراً بعد جناب اس سے جو ہے کہ اس کا ایک مراسلہ بھیجا جاتا ہے اور اس سے فوراً آپ جو ہے کہ نعرہ کشی کرتے ہیں اور پوری دنیا کو پھر ایک نیا بیانیہ بھیجا جاتا ہے. ایک تماشا ہے. یعنی آپ اس میں دیکھیں کہ آپ کی کیوں آپ کی اتنی ورکنگ نہیں ہے, کیوں آپ ہمارے ٹاپ, مطلب ٹاپ کے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے بعد کون ہوتا ہے؟ پرائم منسٹر ٹاپ ہوتا ہے. پرائم منسٹر کہہ رہا ہے ہمارا 2 اسٹیٹ پالیسی, ہماری 2 اسٹیٹ تو پالیسی تھی ہی نہیں کبھی. جی, تو زائنسٹ لابی آپ کے اندر اتنی اسٹرانگ ہے, آپ اتنا انہیں خوش کرنا چاہتے ہیں.
آپ اپنے سیاستدانوں کو دیکھ لیں، نواز شریف صاحب دیگر بہت کم بیانات سامنے آئے ہیں، بس اتنا برائے بڑا نام المیہ۔ عوام کو خوش جی کرنے ہاں، کے لیے بیان دیے، میرا خیال ہے وہ بھی انہوں نے کوشش کی ہے کہ زیادہ انٹرنیشنل میڈیا اس کو اٹھائے ہی نہ۔ تو ناظرین یہ کچھ صورتحال ہے، ایک معاہدہ ہو چکا ہے اس وقت، کچھ دن کے لیے 4 دن کے لیے جو ہے وہ ایک جو بموں کی وہاں پہ بارش ہو رہی تھی وہ کچھ رک گئی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ یہ مزید میڈیٹ ہو اور وہاں کے جو مسلمان ہیں ان کو ایک تو ان کا حق ملے، دوسرا ان کی اس جو بمبارڈمنٹ ہے، جو فاسفورس کے بم یوز ہو رہے ہیں، جس طرح سے قتل عام ہو رہا ہے، اس سے ان کی جان بچائی جائے۔ اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو میڈیشن ہے یہ آگے بڑھے گی اور یہ کسی سلوشن کی طرف، کسی مسئلے کے پرماننٹ حل کی طرف جائے گی، کیونکہ قطر میڈیٹ کر رہا ہے تو قطر کا میڈیشن میں ایک کردار ہے۔ پہلے انہوں نے جو میڈیٹ کیا تھا طالبان اور امریکہ کو، تو وہ بھی ایک نقطے پر پہنچے تھے اور آخر انخلا کرنا پڑا نیٹو فورسز اور یو ایس فورسز کو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ حماس کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ بھی کچھ اس طرح کا معاہدہ ہوگا اور یہ کسی حل پر، کسی ایسے نقطے پر پہنچیں گے جو کہ پرماننٹ ہوگا۔ فی الحال اتنا ہی، مزید جو ڈیولپمنٹ ہوگی اس کے لیے ہم پھر مزید تفصیلات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔